بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبید بھٹی ہوں اور آپ نیوز اوور ویوز دیکھ رہے ہیں۔ 25 نومبر 2020 کو ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان اسٹریٹجی ڈے منایا۔ اس دن پاکستان کی حکومت یعنی وزیر اعظم اور ان کے وزراء کو وہاں پہ خصوصی خطاب کی دعوت دی گئی تاکہ کرونا کے خلاف پاکستان نے جو پہلی ویو آئی تھی، پہلی لہر تھی، اس کے خلاف جو کامیابیاں حاصل کیں، وہ کن کن اقدامات کے تحت کامیابیاں حاصل کیں، کیا اقدامات اٹھائے گئے، کیا صورتحال درپیش تھی، اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان اور ان کے وزراء کو وہاں خصوصی خطاب کے لیے دعوت دی گئی۔ اسٹریٹجی ڈے جو ہوتا ہے وہاں پہ دنیا بھر کے ممالک میں سے جو خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں، ان میں جو بہتر پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ وہاں آئے اور اپنی جو کامیابیاں ہیں ان کے بارے میں دنیا کو بتائے، تاکہ دنیا بھر کی بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ ان کی کامیابی کے جاننے کے بعد اور اس ملک میں جو کاروبار کے معاملات ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، اس کے بعد اس ملک میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے سوچیں۔ اور اس فورم میں 100 سے زیادہ دنیا بھر کی جو بڑی کمپنیاں تھیں، کارپوریشنز تھیں، ان کے لوگوں نے بھی شرکت کی، ان کے CEO تھے، صدر تھے، یا ان کے جو دیگر نمائندے ہوتے ہیں بزنس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ ایک سیشن تھا، وزیر اعظم سے سوالات ہوئے، ان سے پالیسیوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 20 منٹ سے زائد خطاب کیا، جس میں 2018 کے بعد جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو جو چیلنجز درپیش ہوئے وہ اکانومی کے تھے، گورننس کے تھے، یا اور دیگر جو پاکستان کو خارجہ محاذ ہے وہاں پہ بھی جو درپیش مسائل تھے، جو خطے میں ممالک کے ساتھ ایشوز ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ پیش کیں۔ اب اس میں سب سے مزیدار چیز یہ تھی کہ جس طرح وہ سارا پینل وزیر اعظم کی وہ ساری اسپیچ سن رہا تھا کہ کس طرح سے بریف طریقے سے انہوں نے ہر ایک جو پاکستان کا مسئلہ تھا یا ہر ایک جو علاقہ بنتا ہے کہ کس ڈومین میں کیا مسئلہ تھا، اکانومی کا کیا ایشو تھا، ان سب کو ان کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد کرونا کے حوالے سے بتایا کہ جب پہلی لہر آئی، امریکہ دنیا کا سب سے جدید ترین ملک کہا جا سکتا ہے، اس کو کیا مسائل درپیش تھے، تو پاکستان کو اس وقت کن پریشانیوں کا سامنا تھا وہ بتایا کہ پاکستان کا تو ہیلتھ سسٹم بھی اس لیول کا نہیں ہے اور پاکستان کی اکانومی اس لیول کی نہیں ہے، تو پاکستان کو کیا کیا درپیش ہو سکتا ہے۔ مجبوراً جیسے دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی تھی تو پاکستان پہ بھی پریشر تھا، کیونکہ اس کرونا وائرس کی جو وبا تھی اس کو پھیلنے سے روکنا تھا، اور پاکستان کے اندر ایجوکیشن کا بھی وہ لیول نہیں ہے، انفراسٹرکچر بھی اس لیول کا نہیں ہے۔ ان کے باوجود حکومت پاکستان نے جب فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن کیا جائے تو اس کے بعد حکومت نے فوری سوچا کہ لوگوں کو گھروں میں بند کر دینے سے یہ بیماری تو اگر روک بھی لی جائے تو جو بھوک ہوگی اس کو کیسے روکا جائے گا۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے جو احساس کیش پروگرام جاری کیا اس کے حوالے سے ڈیٹیل میں بتایا۔ پھر اس کے بعد جو انڈسٹری کو حکومت نے اپنی طرف سے ریلیف دیا، لوگوں کو بجلی کے بلوں میں جو ریلیف دیا، اس کے علاوہ جو چھوٹی انڈسٹری تھی، چھوٹے دکاندار تھے، ان کے جو بل حکومت نے ادا کیے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں۔ اس کے بعد پاکستان کو جو خطے کے دوسرے ممالک کی طرف سے مسائل سامنے آ رہے تھے، جس میں اکانومی کے ایشوز ہیں، جیسے بھارت کے ساتھ پاکستان کے بہت سارے ایشو ہیں، ایران کے اوپر دنیا بھر نے جو پابندیاں لگا رکھی ہیں، ایران کے ساتھ پاکستانی تجارت کا مسئلہ ہے، افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے اس کے حوالے سے اکانومی اور دوسرے معاملات میں پاکستان کو جو مسئلہ ہے، یہ سارے معاملات جتنے بھی تھے وزیر اعظم نے بڑے بریف انداز میں 20 سے 22 منٹ میں ان کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد جو وزراء تھے ان سے ان کی ڈومینز میں جو چیزیں انہوں نے کی، جو اقدامات کیے، جس سے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوا اور خاص طور پہ کرونا سے نمٹنے میں جو فائدہ ہوا، اس کے حوالے سے جو پاکستان کی کامیابی تھی اس کو دنیا بھر کے سامنے اس فورم پر پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پاکستان کی کرونا کی پہلی لہر کے خلاف جو کامیابی تھی اس کی تعریف کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ بل گیٹس اس پاکستانی اقدامات کے حوالے سے عالمی ٹی وی کے اوپر پاکستان کے اچھے اقدامات اور ان کے ذریعے جو پاکستان نے اس پہ قابو پایا تھا، یعنی جب پاکستان میں کرونا کی پہلی لہر پیک پہ پہنچی، 6-7 ہزار دن کے کیس ہوتے تھے، تو پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب دن کے کیس 300، 400، 500 رہ گئے اور شرح اموات تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، تو پوری دنیا نے اس پہ باقاعدہ یہ کہا۔ اور اس کے علاوہ امریکہ کے اندر بھی یہ کہا جانے لگا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کو پاکستان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نے کم ترین وسائل اور معیشت جو ہے پاکستان کی دگرگوں ہیں، اس کے باوجود بہتر طریقے سے اس وبا پر کنٹرول پایا ہے، اس کی پہلی لہر کو بڑھنے سے روکا ہے۔ تو امریکہ بھی اسی طرح اگر کرتا تو کم از کم امریکہ کو 1000 جو ہے ارب ڈالر جو ہے اس کا فائدہ ہو سکتا تھا۔ تو یہ پاکستان کی دنیا بھر میں تعریف ہوئی۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے سیگمنٹ ہیں ہمارے جن میں سیاستدان بھی آتے ہیں، میڈیا کے کچھ لوگ بھی ہیں، میڈیا ہاؤسز بھی ہیں جو کہ ان چیزوں کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ اس کے بعد
پاکستان کے اندر پہلے دن سے تنقید ہو رہی ہے کہ عمران خان جو ہیں ان سے حکومت نہیں سنبھالی جا رہی، ان سے معاملات نہیں سنبھالے جا رہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں، پاکستان تباہ ہونے پہ پہنچ گیا 2 سال کے اندر۔ یعنی 2018 سے پہلے پاکستان تو بہت بہترین جا رہا تھا، حالانکہ ہمیں اچھے سے یاد ہے کہ جب نون لیگ کی حکومت ختم ہوئی تو نون لیگ کے اپنے وزراء تھے جنہوں نے میڈیا پر یہ کہا تھا کہ آنے والی حکومت کو پتہ لگے گا کہ معاملات کیسے سنبھالے جاتے ہیں، ان کو پھر اندازہ ہوگا کہ ہم نے اس معیشت کو کیسے سنبھال رکھا تھا، اگلوں معاملے کو لگ پتہ جائے گا۔ اور جیسے ہی نئے انتخابات ہوئے تو بہت سارے صحافیوں کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ نئے آنے والی حکومت ہے اس کو سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہوگا وہ اکانومی کا ہوگا، اس میں پاکستان کا جو 40 ارب ڈالر کے قریب جو ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ اور بہت ساری چیزیں گنوائیں کہ اس حکومت جو ہے یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آ کے اس کو کنٹرول کرتی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا تھریٹ تھا پاکستان کے لیے۔ پاکستان دیوالیہ ہو سکتا تھا، سچویشن اس طرح کی تھی کہ پاکستان کے پاس 2 سے 3 ہفتے سے زیادہ ریزرو نہیں تھے، کیونکہ پاکستان کا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہوتا ہے وہ اس قدر بگڑا ہوا تھا کہ معاملات کنٹرول سے باہر تھے، اور پھر ڈالر جو تھا وہ جس تیزی سے گرا 127 روپے سے 160 168 تک پہنچتا گیا، اس کے پیچھے بھی یہی معاشی معاملات تھے پاکستان کے۔ لیکن اپوزیشن تنقید کرتی رہی، کرونا آیا، اپوزیشن نے پریشر ڈالا کہ حکومت جو ہے فوری لاک ڈاؤن کر دے، جیسے بھارت نے کیا، جیسے دنیا کے دوسرے ممالک میں ہوا، تو وزیر اعظم نے اس جو پریشر تھا اس کو برداشت کیا اور یہ کہا باقاعدہ کہ میں اپنے لوگوں کو اس طرح بند نہیں کر سکتا انلیس کوئی آلٹرنیٹ ایسی چیز ہو کہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچتی رہیں، کیونکہ اس ملک میں غریب بہت زیادہ ہے، دیہڑی دار طبقہ بہت زیادہ ہے، کاروبار سارا بند کر دیا ہے، تو لوگ کس طرح سے رہیں گے؟ تو حکومت نے ان کے لیے کیش پروگرام جاری کیا، ان کو گھروں میں بیٹھے پیسے پہنچانے کی کوشش کی، ملینز خاندان کو پیسہ دیا، اس کے علاوہ راشن بھی دیا گیا اور بہت ساری فیسلٹیز بھی دی گئی، بلوں میں ان کو چھوٹ دی گئی۔ تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں جس سے حکومت نے اس پہلی ویو پر قابو پایا، لاک ڈاؤن کیا، پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آئے۔ پوری دنیا نے پاکستان کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی کو سراہا اور دنیا بھر کے اخبارات جو تھے انہوں نے اس پہ آرٹیکل لکھے، دنیا بھر کے جو اسٹریٹجک معاملات کے اوپر لکھنے والے ادارے ہیں انہوں نے اس کے اوپر پروگرامز بھی کیے اور 1-2 موقع پر وزیر اعظم کو بلایا بھی گیا۔ اب جو 25 نومبر کو وزیر اعظم نے اور ان کے وزراء نے جو ورلڈ اکنامک فورم پہ یہ پریزنٹیشن پیش کی ہے، اس کے بعد ورلڈ اکنامک فورم کے جو صدر ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان نے گزشتہ سال ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس میں جو خطاب کیا تھا وہ ورلڈ اکنامک فورم کی 51 سالہ جو تاریخ ہے اس کا ایک تاریخی خطاب تھا کہ یہاں کا ایک اسپیشل خطاب پاکستانی وزیر اعظم کی طرف سے کیا گیا۔ اب پاکستان کو یہ عزت ملی، بہت سے لوگ اس پہ خوش ہوئے، بہت سارے لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے رہے، بہت سارے لوگ اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ پاکستان کی کامیابی تھی کہ پاکستان 3rd ورلڈ کنٹریز جو ہیں ان میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے، پاکستان اپنے برے حالات سے نکل رہا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ کا وہ لیول نہیں ہے کہ دنیا جو ہے پاکستان کو اس لیول پہ دیکھے کہ ان کے ساتھ ٹریڈ کس لیول پہ چل رہی ہے تو ہم نے ان کو کس لیول پہ کوریج دینی ہے، عزت دینی ہے۔ یا چھوٹے ممالک کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ عالمی دنیا کے جو جریدے ہیں وہ ان کو کم جو ہے وہ سپیس دیتے ہیں، ان کی کامیابی کو کم سراہا جاتا ہے، پھر اس میں لابنگ بھی بڑی میٹر کرتی ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان کو گزشتہ 2 سال میں جہاں بہت ساری کامیابیاں ملی تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ دنیا کا ایک سب سے بڑا فورم ہے UN کے بعد کہ وہاں پاکستان کی تعریف اس طرح سے ہوئی، پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزراء کو بلایا، ان سے پریزنٹیشن لی، ان کی اقدامات کو جو ہے سراہا، تعریف کی، اور یہ وہاں پہ کہا گیا کہ اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو کہ دنیا کے دوسرے ممالک پاکستان سے سیکھ سکتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کے باوجود، ان سارے مسائل کے باوجود پاکستان نے جس طرح قابو پایا تو دنیا کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی اپنے ان معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں جو ایک چیز ہے کہ پاکستانی میڈیا نے اس کو کتنی کوریج دی، کس طرح سے دی، اخبارات نے، چینلز نے اور ویب سائٹس نے، اس کے حوالے سے ایک الگ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اسٹیٹ جو میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ورلڈ اکنامک فورم پہ جو پاکستان کی کامیابی تھی اس کے حوالے سے پسند آئے ہوں گے۔ مستقبل میں بھی اس طرح کی کنسٹرکٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔